ایک نوجوان کو تراویح میں کھڑا کیا، 35-36 سال عمر، کہنے لگا زندگی کی پہلی تراویح پڑھ رہا ہوں، آج تک کبھی نہیں پڑھی ہے، کبھی نہیں پڑھی ہے۔ اور ایک نوجوان کہنے لگا آج 27 سال کے بعد تراویح پڑھ رہا ہوں۔ یہ میرے نبی کی امت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہی ایھا المزمل، محبت میں لاڈ 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 بھی شامل کیا۔ یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے نبی کو کچھ قرآن نے نہیں بیان کیا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك۔ یہ سب میرے نبی کا ذکر ہے۔ میرے نبی عالمی کائناتی، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر، سب سے افضل، سب سے اجمل، سب سے احسن، سب سے اکمل، سب سے انور، سب سے اشرف، سب سے ابہا، سب سے ارفع۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میرے لفظ چھوٹے ہیں اور میرے حبیب کی ذات بلند و بالا ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہن بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن انعوى بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصد بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفقشاب بن سام بن نوح بن لامن بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملہلئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاة والسلام۔ وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ آپ جیسا حسین، کون کہتے ہیں؟ حسان۔ آپ جیسا حسین میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ جیسا عالی خاندان کسی ماں نے نہیں جنا۔ یہ سب سے عالی خاندان ہے، یہ ہمارے مولانا اسی خاندان کے ہیں، یہ اہل البیت ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ ان کی عزت ہمارا ایمان، ان سے محبت ہمارا ایمان۔ میرے نبی نے فرمایا اے اللہ میں حسن سے پیار کرتا ہوں تو اس سے پیار کر، اور جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھ۔ اے اللہ میں حسن حسین سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار کر، جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ۔ اور ایک اور خوشخبری، یا اللہ جو ان سے پیار کریں تو ان سے پیار کر، تو بھی پیار کر ان سے، میرے بچوں سے تو پیار کر، اور جو میرے بچوں سے پیار کر تو ان سے بھی پیار کر۔ اس گھر کی محبت ہمارا ایمان، جو دل ان کی محبت سے خالی ہے وہ ایمان سے خالی ہے، اندھیری رات کا مسافر ہے، بھٹکا ہوا راہی ہے، انجانی منزلوں کا راہی ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ جس نے اللہ کے نبی کو نہ پہچانا، اس کی اولاد کو نہ پہچانا، اس کے گھر کو نہ پہچانا، وہ کیا ایمان لایا؟ وہ کون سے اسلام پہ فخر کر رہا ہے؟ جنہوں نے سر کٹائے، نیزوں پہ چڑھائے، اولاد ذبح کرائی، ان کے پانی، ان کے خون کو پانی بنا کے امت کو، امت کے باپ کو ہرا کیا، اپنی بوٹیوں کو کھاد بنا کے نبی کے گلشن کو ہرا کیا۔ میں ان سے محبت نہ کروں تو اور کن سے کروں؟ میں ان کے گیت نہ گاؤں تو اور کن کے؟ میں تو ان کے گھر کا مراسی ہوں، میں اس گھر کا مراسی ہوں، اس گھر کا نوکر ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، یہ ایسے لکھا ہوا ہے مذہبی سکالر، میں کچھ نہیں ہوں، میں اللہ کے نبی کے گھر کا مراسی ہوں۔
اپنے نبی کو پہچانو، اپنے نبی کو پہچانو۔ وہ ایک زندگی لائے، رسم و رواج نہیں لائے تھے، زندگی لائے تھے، زندگی لائے تھے۔ اس زندگی کو سیکھو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ اندر میں آتا ہے، محمد رسول اللہ باہر آتا ہے۔ لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے۔ لا الہ الا اللہ میں دکھا نہیں سکتا، محمد رسول اللہ میں چھپا نہیں سکتا۔ میں کیسے چھپاؤں؟ محمدی روپ چھپ نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے لیے مجھے دلیلیں دینی پڑیں گی۔ محمد رسول اللہ بغیر دلیل کے اندر جائے گا، نظر آئے گا محمدی ہے۔ پردے میں جانے والی بیٹی مسلمان عورت نظر آئے گی، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی بیٹی ہے۔ اور میرے نبی کے روپ میں چلتا ہوا جوان نظر آئے گا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا غلام ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، بہت بڑا مجمع ہے، کلمہ سیکھ لو، کلمہ سیکھ لو، کلمہ سیکھ لو، کلمہ سیکھ لو۔ رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، رمضان کا مبارک مہینہ آ گیا، رمضان کا برکتوں والا مہینہ آ گیا۔ میرے نبی کلمے کے بعد نماز ہے، نماز ہے، نماز ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ کیا آپ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی تھی؟ کیا صرف جمعے کی نماز فرض کی تھی؟ کیا صرف جمعہ 8ویں دن پڑھایا کرتے تھے؟ کیا آپ 5 نمازوں کے امام نہ تھے؟ کیا آپ نے 5 نمازیں خود نہیں پڑھائیں؟ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا اور بیماری نے اٹھنے نہ دیا تو پھر صدیق کو حکم دیا میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ جمعرات کا دن ہے، جمعہ کی رات ہے، عشاء کی نماز کے لیے اٹھے، چکر آیا، پھر لیٹ گئے، پھر تھوڑی سی غنودگی، پھر آنکھ کھلی، نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ یہاں تک آئے، چکر آیا، پھر دراز ہوئے، پھر غنودگی آ گئی، پھر آنکھ کھلی، نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے۔ پھر اٹھنے لگے، پھر چکر آیا، پھر یوں گئے، پھر اٹھے، نماز ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہے۔ تو فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ صحابہ نے سمجھا نماز ہی پڑھانی ہے، کوئی پڑھا دے۔ ابو بکر پیچھے تھے، اے بھائی میں نے کہا تھا نا یہ کام یہاں نہیں کرنا، اس کو یہیں چھوڑو، یہیں چھوڑو۔ صحابہ نے سمجھا نماز ہی پڑھانی ہے، تو انہوں نے، عمر پہلی صف میں تھے، ابو بکر پیچھے تھے، تو انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے عمر کی تکبیر سنی، کمرے سے اس بیماری میں زور سے فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ساری زندگی آپ نے نماز پڑھائی، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ دنیا میں آئے 12 ربیع الاول، 22 اپریل یا 20 اپریل 571 عیسوی، پیر کی صبح 4:20 آپ نے دنیا میں قدم رکھا، دائی نے ہاتھ میں لیا، ماں کے پہلو میں لٹایا۔ آپ کیسے آئے تھے بھلا؟ آپ ماں کے پیٹ سے پاک باہر آئے، گندے نہیں آئے جیسے بچہ گندا باہر نکلتا ہے، دھلے ہوئے باہر آئے۔ آپ کیسے آئے؟ سارے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ آپ کیسے آئے؟ سارے کمرے میں نور پھیل گیا۔ آپ کیسے آئے؟ آپ کی ناف اور ماں کی آنت کٹی ہوئی تھی، باہر نہیں کاٹی گئی۔ آپ کیسے آئے؟ آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا تھا، باہر نہیں کیا گیا۔ دائی نے پہلو میں لٹایا، پہلو میں لٹایا، میرے نبی نے کروٹ بدلی اور پورا سجدہ کیا جیسے بڑے سجدہ کرتے ہیں، گھٹنے اٹھائے، ہاتھ کی ٹیک لگائی اور سجدے میں سر رکھا اور لمبا سجدہ کیا۔ ماں بھی کانپ گئی، دائی بھی کانپ گئی، اور میرے نبی نے اعلان کیا لاہور کی امت سجدے لے کر آ رہا ہوں، چھوڑ نہ دینا، نماز نہ چھوڑنا،
میں نے آتے پہلا کام سجدہ کیا ہے، اور تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ نماز نہ چھوڑنا۔ میں درد سے کہہ رہا ہوں، میں کراچی سے لے کر گلگت کے پہاڑوں تک، ہنزا تک، کن کن وادیوں میں پھرا ہوں، 10% سے زیادہ پاکستانی نماز نہیں پڑھتے۔